پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن. میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا بڑا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے منظور. کمیشن کے اس فیصلے پر اختلاف بھی کھل کر سامنے آ گیا. چیف جسٹس سمیت 4 اراکین نے مخالفت کی. تو کیا صرف یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے یا عدالتی نظام کے اندر ایک بڑے اصولی تنازع کی علامت؟ جسٹس بابر ستار نے ذاتی طور پر سنے جانے کی استدعا کی، جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے واضح اور مضبوط قواعد کے بغیر تبادلوں کی مخالفت کی. کیا عدلیہ کے اندر یہ بحث اب مزید شدت اختیار کرے گی؟ ادھر عالمی تیل منڈی میں بڑی ہلچل کا امکان. متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جو 1 مئی سے مؤثر ہوگا. تقریباً 60 سال بعد یہ بڑا فیصلہ عالمی سپلائی، قیمتوں اور خلیجی توانائی سیاست کو کس طرف لے جائے گا، اس کے اوپر بات کریں گے. سولر صارفین کے لیے بھی اہم تبدیلی. نیپرا نے 25 کلو واٹ یا اس سے کم کے صارفین کے لیے فیس کی شرط ختم کر دی، مگر لائسنس کے معاملے پر اب بھی ابہام برقرار ہے. پاور ڈویژن کچھ اور کہہ رہا ہے اور نوٹیفیکیشن کچھ اور. تو آخر چھوٹے سولر صارفین کے لیے اصل قانون ہے کیا؟ اور بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان. سوال یہ ہے کہ مہنگائی کے اس ماحول میں عوام مزید بوجھ کہاں تک برداشت کریں گے؟ امریکہ ایران کشیدگی پر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے. ان کے مطابق ایران نے شدید بحران کی اطلاع دی ہے اور آبنائے ہرمز جلد کھلوانا چاہتا ہے. ادھر امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ بحری ناکہ بندی کے باعث ایران کی تیل صنعت بند ہونے کے قریب ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا ایران پر دباؤ بڑھانے کی نئی حکمت عملی؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، کیا معاملات نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں جنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اس کی اکانومی کے اوپر امپیکٹس آ رہے ہیں، یو اے کے اوپر اگر آپ کامنٹ کریں؟ جی، ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا کہ جوڈیشری کے محاذ کے اوپر، پھر اس کے بعد مہنگائی کا اور بجلی کا یہ مسائل رہتے ہی ہیں. اور یہ کیونکہ 2 مہینے سے یہ مڈل ایسٹ کی جنگ رہی ہے اور اس میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن آیا ہے، تو لوگوں کی ذرا دلچسپی کم ہوئی ہے. مگر ابھی یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا ٹلا ضرور ہے، سلو ڈاؤن ہوا ہے، مگر یہ ختم نہیں ہوا. یہ کسی وقت بھی یہ چنگاری جو ہے دوبارہ یہ پھٹ سکتی ہے. فی الحال یہ ہے کہ یہ ایک کلوجر تو نہیں ہے، مگر سلو ڈاؤن ضرور ہے. اور ایران نے جو ہے نا، اس کی بنیادی شرائط ان کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مرحلہ وار کریں. پہلے آپ نے اگر کسی بھی آپ تصفیہ کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آپ ہرمز کو کھلوانے کے لیے آپ اپنا بلاکیڈ ختم کریں، تو ہم بھی ہرمز کھول لیں گے. پہلے یہ ہوگا، پھر سینکشنز کے اوپر بات ہوگی، امن کے اوپر بات ہوگی، اور بعد میں جو ہے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ڈسکشن ہوگی. فی الحال اس کو آپ نیوکلیئر کو مؤخر کر دیں. اب امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایران جو ہے وہ بالکل کولیپس کر رہا ہے اور وہ جو ہے نا کھولنا چاہتے ہیں ہرمز کو. اور جو ہے میں اور شاید ان کی لیڈرشپ بھی اس کے اوپر مان جائے گی. ان کے ذرا لیڈرشپ کے مسائل ہیں، تو ان کے یہ مفروضے رہتے ہیں کہ ان کے لیڈرشپ کے اندر منقسم ہے وہ. پھر یہ کہ وہ کولیپس کر رہے ہیں. پھر ان کے انرجی کے سیکٹری بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی اندرونی قلت بھی ہو جائے گی گیسولین کی، جو کہ ایک مذہق خیز بات ہے. مگر اس کا اب کیا مطلب ہے ان کی ٹویٹ کا؟ دونوں زاویے لیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ وہ ابھی بھی اپنے اس کے اوپر قائم ہے اینٹی ایران سخت بیانیے پہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر گنجائش نکل رہی ہے کہ شاید وہ راغب ہیں بلاکیڈ ختم کر کے ہرمز کو کھلوانے پہ، اور مرحلہ وار یہ باتیں ہو جائیں گی. مگر پھر دوسری طرف یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا تیاری ابھی بھی ریپلینش کیا جا رہا ہے اپنے اپنے اسلحے کو، اور جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. اور یہ جو وقتی طور پہ جو ہے لل بفور اسٹارم ہے، اور یہ پیس ڈفرینس بٹوین 2 وارز، یہ جنگ کے درمیان ایک وقفہ ہوا ہے. کیونکہ بڑے ہی نتنیاہو اور اس کے ڈیفنس منسٹر کے بہت ہی سخت بیانات آ رہے ہیں، اور امریکہ کے بھی ہاکس اس طرح کے ہی بیان دے رہے ہیں. ایران کے بھی اوپر سے پروفیسر مرانڈی کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم سیدھی سی بات ہے، جنگ کی ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. تو کیا یہ جنگ ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جمعے کے روز جو ہے 60 دن ہو جائیں گے اس ایران اور امریکہ کی اس جنگ کو. تو وہاں پہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कांग्रेस की इजाज़त लेनी पड़ती है 60 दिन पर ख़ास तौर पे। वैसे उनके यहाँ ये बहस रहती है कि इससे पहले भी, मगर क्योंकि पिछले 20-30 साल से एक तरीकाकार बन गया था कि 60 दिन की गुंजाइश को प्रेसिडेंट से कांग्रेस के बगैर जो है इसको एक्सरसाइज करते हैं, पर 60 दिन के बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के पास जाना। सो कांग्रेस से जब इजाज़त लेने जाएंगे इस जंग की तो हियरिंग्स होंगी, फिर बजट की बात होगी, फिर वो उनके लिए मुश्किलात होगा। सो उनके लिए ये जुमे को ये 60 दिन पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए जंग दोबारा शुरू करना कानूनी तौर पे ज़रा मुश्किल है। वैसे वो कानून की इतनी परवाह माजी में आज तक देखा जाए तो नहीं भी करते, मगर इन द मीन टाइम कोई वहाँ पे छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रहती हैं कि इस वक्त भी लेबनान और इसराइल की जो है तकरीबन जंग ही जारी है, वहाँ सीज़ फायर नहीं हुआ। एक दूसरे के जो टैंकर्स हैं अमेरिका ईरान के पकड़ रहा है, ईरान जवाबी तौर पे खलीज के अंदर एक आधा टैंकर पकड़ लेता है। सो ये एक चिंगारी है जो कि फट सकती है। फिर कुछ तरह की धमकियां भी ईरान की तरफ से नज़र आई। रॉयटर्स की खबर थी कि वो अंडर सी केबल है जिस पे पूरी दुनिया का, इस खित्ते का ख़ास तौर पे इन्हिसार है इंटरनेट का, तो वो भी काट सकते हैं। तो ये किसी रुख भी ये जंग जा सकती है, मगर उसका एक बहुत बड़ा एक और जो एक आफ्टरमाथ है वो ये है कि तमाम मुल्क जो हैं खलीज के अंदर ख़ास तौर पे अंदर वो एक री अलाइनमेंट चल रही है और वो अपने मफादात में जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और इस दौरान में ईरान एक रीजनल इसका आर्किटेक्चर ले डाउन कर रहा है कि वो भी उनके इराक़ची साहब पाकिस्तान के बाद ओमान गए, ओमान से पाकिस्तान आए, फिर रूस गए जहाँ उनके जो काउंटर पार्ट थे वो फॉरेन मिनिस्टर लावरोव थे, मगर उनको प्यूटिन ने 1 घंटे तक मुलाकात का टाइम दिया, साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर लावरोव भी थे। और वहाँ से रूस की तरफ से बड़ा ईरान के हक़ में एक सख्त बयान आया है, मतलब फेवरेबल बयान आया है। तो और वो चाह रहे हैं ईरान के पाकिस्तान के अलावा बाकी भी रीजनल पावर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। उसके अंदर एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आज 60-65 साल बाद ओपेक और ओपेक प्लस के जो मुल्क हैं, ये ऑयल कार्टेल है जो कि प्राइस डिटरमिन करती है कि ऑयल की कितनी सप्लाई रखनी है। ओपेक इसलिए बहुत अहम है कि दुनिया का 40% जो क्रूड ऑयल है वो ओपेक के ममालिक जो है ना उनके पास है, और इसकी क्या कीमत होगी, कितनी सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। तो कितनी सप्लाई इसकी रोकनी है ताकि ये कीमत जो है बहुत सस्ती ना हो। तो यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलहदा कर लिया, ओपेक से भी और ओपेक प्लस से अलहदा कर लिया है 1 मई से, और उनका कहना है कि जनाब अब हम जो है अपने फैसले खुद करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो ये थोड़ा सा पहले ये सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान एक डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे, प्लस ये है कि इससे यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इस 40% जो क्रूड ऑयल ओपेक बनाता है उसके अंदर जो है 15% जो है कंपोनेंट जो है ना यूएई का है, वो एक बड़े प्लेयर है। तो उसके बाद क्या यूएई भी के निकलने के बाद ओपेक भी, बाकी मेंबरान भी टूटेंगे और अपनी मर्जी से ये एक इशारा है कि हमें सप्लाई उतनी करेंगे, ज़्यादा करेंगे जब हमें सूट करेगी, तो उससे प्राइसेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस दौरान हो गई हुई है कि पिछले चंद दिनों में और हफ्तों में थोड़ी सी जो प्राइस नीचे गई थी, और दोबारा ब्रेंट की तेल की कीमत जो है 109 डॉलर फी बैरल के ऊपर आ गई है, जो कि बड़ी ज़्यादा है, जिसके लिए अहम है। और उसके बाद यूएई का ये फैसला जो है कि ओपेक पे क्या इसके असरात और प्राइसेस पे क्या पड़ते हैं, ये बड़ा अहम, मजीद अहम बन गया है। जी, इट्स एन इम्पोर्टेंट इवेंट। आमिर साहब, हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमारे मईशत हैं यूसुफ नज़र साहब, उनको वेलकम करेंगे। जी, यूसुफ नज़र साहब जो हैं बहुत इकोनॉमिस्ट तो अच्छे हैं ही, बहुत शुक्रिया सर आपका हमें टाइम देने का। दूसरा, बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, मैं इनके आर्टिकल्स और इनकी ट्वीट्स बड़ी फॉलो करता हूँ। सर, ये आपने शायद एक तो ओवरऑल जो है किधर जा रही है जो है ईरान और अमेरिका की ये जंग और खलीज के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं, ख़ास तौर पे यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से निकलना कितना अहम है। शुक्रिया आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई का ओपेक से निकलना यकीनन एक सिग्निफिकेंट बात है,
لیکن اگر آپ دیکھیں یو اے جو ہے کوئی 7/8 لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل ہے دنیا میں، اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی 3 ملین بیرلز اے ڈے جس طرح سے کچھ جو ہے ان کی پروڈکشن ہے. تو یہ دنیا کی پروڈکشن کا اس لحاظ سے ناٹ مور دین 3 or 4%. ان کا اوپیک سے نکلنا جو ہے وہ میرے خیال سے سیاسی لحاظ سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ وہ جتنے اپنے پروڈکشن لیول کم کریں یا بڑھائیں، جتنی بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے عالمی آئل کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ تیل کی پرائس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پروڈکشن اتنی بڑی نہیں ہے جیسے کہ سعودی عربیہ کی ہے. لیکن یہ جو ہے اس کی میرے خیال سے یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ یو اے ای جو ہے اپنی پالیسیاں خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، اور اس کا جو امیڈیٹ جو ہے ریزن وہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کے جو سعودی عرب سے جو اختلافات ہیں وہ پچھلے کچھ برسوں میں بڑھتے چلے گئے ہیں، اور یہ میرے خیال سے اس سلسلے میں ایک کافی ریمارکیبل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ہم کو اسی تناظر سے دیکھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پبلکلی آئی تھنک نون فیکٹ ہے کہ اس دوران میں خاص طور پہ ابراہیم ایکارڈز کے بعد جو ہے یو اے نے اپنے اسرائیل سے تعلقات کافی بڑھائے ہیں. تو یہ ایک پوری جو جیو پولیٹیکل سچویشن جس طرح سے بن رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میرے خیال سے یہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے. آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جیو پولیٹیکل اور ایک جو ری الائنمنٹ خلیج کے اندر چل رہی ہے، سعودی عربیہ اور یو اے کی رفٹ ہے، اس تناظر میں زیادہ دیکھنا چاہیے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وہ اتنی بڑی اینٹی نہیں ہے کہ اس کی ورلڈ پرائس کی آئل کے اوپر ان کی سپلائی سے فرق پڑے، مگر وہ ظاہر ہے ان کو ایک لاس تمام خلیج کے ممالک کو ہوا ہے. اور حال ہی میں نظر بھی آیا کہ انہوں نے امریکہ سے کرنسی سواپ کی بھی بات کی. تو شاید وہ زیادہ تیل سپلائیز کر کے اگر یہ بحال ہو جاتا ہے نظام، وہ بیچ کے اپنے کافرز کو بھی پورا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پہلو بھی ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں. کس حد تک دیکھیے، جہاں تک یہ سواب کی فیسلٹی کا تعلق ہے، میرے خیال سے کچھ زیادہ اس میں احتیاطی بات تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پرانے جو ان کے یہ پورے ساورن ویلتھ فنڈ ہے، ان کے سینٹرل بینک ریزروز ہیں، یہ تقریباً $1.5 ٹریلین ہیں. تو 20-25-30 بلین ڈالرز کی سواپ لائن مل بھی جائے تو اس کا تعلق جو ہے وہ لیکوڈیٹی سے زیادہ ہے، یا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ان کو کسی معاشی دشواری کا سامنا ہے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا میرے خیال سے مسئلہ ہے جس میں سینٹرل بینک چاہتا ہے کہ اس کو جو اپنے ایسٹس ہیں، ان کے بہت سارے ایسٹس جو ہیں وہ اسٹاکس میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو بیچیں، اور وہ اس ٹیمپریری طریقے سے وہ اپنا کام چلانا چاہتے ہیں. تو کیا آئل پروڈکشن تھوڑی سی بڑھانے سے کیا کوئی بہت بڑا ریونیو پہ فرق پڑے گا؟ نہیں. یہ مجھے جو ان کی جو پروڈکشن لیول ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 ملین بیرلز اے ڈے، میرے خیال سے اس میں کوئی مارجنل انکریز سے کوئی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال سے میں اس پوائنٹ پہ دوبارہ آؤں گا کہ یہ زیادہ پولیٹیکل جو ہے یہ اس کا اینگل ہے بنسبت کوئی سیریس کوئی اکنامک اینگل. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اگر جس طرح پہلے ہوا ہے کہ سعودی عربیہ فار ایگزامپل پروڈکشن کٹ کرتا ہے تو یہ بڑھانا چاہیں گے. وہ ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ جو ان کا ویو یہ ہے میرے خیال سے یو اے میں کہ جو آئل پرائسز بڑھی ہیں اس سے ایران کو فائدہ ہوا ہے. تو ایکچولی یہ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھانا چاہیں تاکہ تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ پریشر آئل پہ ڈالا جائے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایران کو اتنا پروفٹ ہو جو ہوا ہے. جی، کرنسی سواپنگ کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ وہ یہ امریکہ کو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹریجری کا پہلے ہی وہاں پہ امریکہ کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈالرز کے اوپر لیں، ڈالر کے اوپر پہلے ہی ایک پریشر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈالر کی جو سپریمیسی ہے وہ جو ہے کم از کم اس کرائسس سے اس سے شاید ڈیکیڈز لے جانا تھا اس کو چیلنج ہوتے ہوئے. ابھی بھی امریکہ بہت ایک سیکیور اکانومی ہے، مگر اس سے تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ اس کرائسس سے ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی ریلیف امریکہ کو دینے کے لیے انڈیکیشن نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ
کہ وہ ڈالر کے اوپر امپیکٹ آئے تو انہوں نے یہ سواپ کی ایک بیچ میں سے طریقہ کار نکالا. اس میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یو ایس جو ٹریجری جس کی بانڈ کی مارکیٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے. یہ تقریباً $30 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. تو 20, 25, 30, 40, 50 بلین ڈالر کے سواپ سے اس ٹریجری مارکیٹ کی موومنٹ میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ اٹ از ہیوج، اٹ از دا بگیسٹ لکوڈ مارکیٹ ان دا ورلڈ. بہرحال وہ امریکہ کی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا سمبولک امپیکٹ آتا ہے کہ پیٹرو ڈالرز کا امریکہ بھی سمبولکلی بھی اگر اس طرح نکلوانا سارے ہی ملک شروع ہو جائیں تو یہ کہ ٹرینڈ جو ہے پھر وہ زیادہ فلرش کرتا ہے. تو اس طرح کی کسی انڈیکیشن کو روکنے کے لیے شاید یہ کوئی اس طرح کے بھی کچھ اکانومسٹ کو میں دیکھ رہا تھا اس طرح تشریح کر رہے ہیں. نہیں، کچھ لوگ یقیناً کہتے ہیں. میں بصد احترام میں یہ عرض کروں گا کہ اگر جو لوگ ٹریجری مارکیٹ کو سمجھتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے، اس طرح کے اسٹیپس سے کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے جو اگر فرق جو پڑے گا وہ ایک چیز سے پڑے گا، لیکن وہ میرے خیال سے امیڈیٹ فیوچر میں نہیں ہے. وہ چائنا اپنی جو ہے کرنسی کو پورا فریلی مطلب کھول دے ساری مارکیٹ کو. جس طرح آپ چائنیز یوان دنیا میں کہیں بھی اگر چاہنا چاہیں خریدیں، بیچنا چاہیں بیچیں، اگر جس طرح سے ڈالر یا پاؤنڈ ہے. ابھی ایسا نہیں ہوا ہے. تو کوئی اور کرنسی اتنی نہ مضبوط ہے نہ اتنی بڑی ہے کہ وہ امریکن ڈالر کو فی الحال چیلنج کر سکے. یقیناً بہت ساری جو ہے تھیوریز بھی ہیں، بہت ساری نوائز بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سواپ کی جو فیسلٹی جس کے متعلق سواپ ہوا بھی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ بات چیت ضرور ہوئی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک سینٹرل بینک سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بھی اگر ہمیں مزید جو ہے ضرورت پڑے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے کوئی ایسٹ بیچیں. ہم ایک اسٹینڈ بائی لائن جسے کہتے ہیں کہ ایک کنٹیجنسی اگر ضرورت پڑی ہے تو ہم نہیں چاہیں گے اپنی کوئی بھی چیز بیچیں، ہم یہ ٹیمپرری ایک فیسلٹی یوز کر لیں گے. لیکن جو فیکٹ یہ ہے کہ ابھی تک نہ ہی اس بات پہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے، نہ ہی اس طرح کی کوئی فیسلٹی یوز کی گئی ہے، نہ ہی کوئی ایکسٹینڈ کی گئی ہے. تو نیوز بہت ہے، نوائز بہت ہے، لیکن کوئی فیکچوئل ریئل ڈیولپمنٹ ہوا نہیں ہے. جی میں چاہوں گا کہ پاکستان کے ڈومیسٹک اس پر خاص طور پہ انرجی پہ جاؤں، جس پہ کہ آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے ایک کنسسٹنٹلی جو ہے ہر آئے روز جو ہے ایک آدھا ایسا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے جس سے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ سولر کو ڈسکریج کر رہے ہیں. گو کہ ان کے دعوے یہی رہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت زیادہ آلٹرنیٹ انرجی کو اور سولر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کریڈٹ بھی مانگتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے کتنی پروموٹ کر دی. ابھی ریسنٹلی انہوں نے نیپرا سے لائسنس کا ایک ڈیسیجن لیا، اس کے بعد بہت زیادہ ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی صرف جو ہے 25 کلو واٹ کی جو ہے ہم نے اس کی جو ہے نا اس کو معاف کر دیا ہوا ہے. اور آج جو ہے پھر اس کے بعد یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ نیپرا کی طرف سے ابھی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس کو پاور ڈویژن نے انہوں نے مبارکباد دی اویس لغاری صاحب کو کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کر دی ہے. اب جو میں نے نیپرا کی جو دیکھی ہے آفیشیل میرے سامنے پریس ریلیز پڑھی ہوئی ہے یوسف صاحب، اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہاں فیس معاف کر دی ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپرا کی لائسنس ایون فار 25 کلو واٹ جو ہے نا وہ ہم نے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں بھی کہ انہوں نے لائسنس ختم کیا ہے. لائسنس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دو جگہ سے اجازت لیتے ہیں، اس کو کمپلیکیٹڈ کرانا اور مشکل بنانا. ایک تو اس کا پرٹیکولرلی جو خاص طور پہ اس کے اوپر 1000 کلو واٹ کے اوپر جو ہے ایک انہوں نے فیس بھی سالانہ رکھ دی بھی ہے، اور پھر یہ لائسنس لینے والا ایک تو شارٹ ٹرم میں اس کا کیا ہے، اور اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان جو گورنمنٹ کی یہ والی جو فیصلے ہو رہے ہیں. شکریہ. دیکھیں آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انرجی کا کوشچن جو ہے، جو سوال جو ہے، یہ سیاست اور معیشت دونوں کے لحاظ سے اس کی مرکزی اہمیت ہے.
اور اس میں سب سے بڑا جو بلنڈر ہمارے ساتھ ہم نے کیا یا پاکستان نے کیا یا حکومت نے بھی کیا، وہ سب سے یہ تھا کہ میں نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا کہ تقریباً ہم نے بہت سارے پلانٹس لگا لیے اور اس کی جو پوری لاگت تھی کوئی 30-32 بلین ڈالر تھی. ہم نے بجلی گھر ادھر کہیں لگائے ہیں، ڈیمانڈ کہیں اور ہے، تو اس کے درمیان ڈسکنیکٹ ہے. تو ایک بہت بڑا عامر صاحب سوری ٹو سے اتنا بڑا میس کریٹ کیا گیا ہے اوور دا ایئرز. سر بڑی معذرت کے ساتھ، آپ چونکہ بڑے نپی تلی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ میس تو بہت بڑی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کیا یہ خطے اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے فالٹی اور مجھے اجازت دیجیے گا کرپٹ قسم کے معاہدے ہوئے ہی نہیں ہیں. جس طرح آپ نے اپنی ٹویٹ میں بڑا تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے کہ 30-32 بلین ڈالر کا ٹوٹل پروجیکٹ تھا اور وہ ٹوٹل اس کے اندر ایکوٹی جو ہے 9 بلین ڈالر کی تھی. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کافی سارا یہ ایکوٹی بھی ایڈوانس دی گئی تھی، وہ بھی گورنمنٹ کے کافر سے ان کو بڑی رعایتیں دے کے پرووائڈ کی گئی تھی. اور وہ ایک سال میں جو ہے 7 بلین ڈالر کیپیسٹی فارم میں بغیر بجلی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ 25 سے 30 سال تک کانٹریکٹ ہے. یہ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے جس کو حل کرنے کی بجائے. اور میں ایک اور سر مجھے اجازت دیجیے گا، آپ نے کہا کہ وہ بیوروکریٹ بابو نالائق تھے. سر کچھ تو نالائق ہوں گے، پر میں سمجھتا ہوں کچھ کمپلیسٹ تھے، اس سازش کا حصہ تھے جس کے اندر پولیٹیشین بھی شامل تھے. اور وہ سیٹ حضرات جو ابھی بھی پیسے بنائے جا رہے ہیں، ابھی بھی اگر میں اس کو ایسے دیکھوں کہ بجائے ان کو آپ اوریجنل سن کو درست کرنے کے ان پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے، تو یہ جو غریب لوگ جنہوں نے سولر اپنے پاس سے لگوائے ہیں ان کو گلا گھوٹتے جا رہے ہیں. تو اس طرح میں اخذ کروں تو میں کیا غلط کہوں گا؟ دیکھیے عامر صاحب، آپ نے کہی صحیح، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس سارے ٹاپک پہ کر لی گئی تو آپ گھنٹے بھی کر لیں، 2 گھنٹے بھی کریں، شاید کافی نہیں ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات، یہ جو بہت سارے کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں، اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ ان سے ہے جو انڈر سی پیک کیے گئے تھے. لیکن سی پیک میں چائنیز کے علاوہ ان کے اور بھی پارٹنرز تھے جو نان چائنیز تھے، اور ان کو پروفٹ جو ریٹ گارنٹی کیا گیا وہ اتنا ایز ہائی ایز 30% ان ڈالر ٹرمز. دیکھیے دنیا میں کئی ممالک میں پاور پلانٹس پہ ہوتا ہے، لیکن گارنٹی جو ہے وہ 10-11% اس طرح کی ہوتی ہے، 30% کی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ 30% ریٹرن آن ایکویٹی گارنٹی کرتے ہیں تو آپ پہ جو اس وقت سر پہ جو پڑی ہے وہ تو پھر پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے گارنٹی اتنا ہائی کیا ہے، وہ بھی ڈالر ٹرمز میں. تو یہ میں اتفاق کرتا ہوں، یہ اتنا ہیوج اسکینڈل ہے. اور پھر کیا ہے، یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ پھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، بجلی کی کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. اب یہ تو ایک بہت ہی بڑی مذاق خیز بات ہے کہ آپ کی ٹیکنیکلی تو آپ کے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ 45 کوئی ایسی 1000 میگا واٹ کی ہے، لیکن ایفیکٹولی آپ کوئی 30-35 اس سے زیادہ تو ہے نہیں ہے. وہ بھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جو سندھ میں کیپیسٹی زیادہ ہے، لیکن ہم ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو بھائی آپ نے کار بنا لی لیکن آپ نے سڑکیں نہیں بنائی، جب سڑکیں نہیں ہوں گی تو آپ کار کیسے چلائیں گے؟ ایسی بات ہے. سر یہاں ایک اور جو طریقہ کار ہے پاکستان میں کہ انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، سڑکیں وڑکیں بنانی ہوتی ہیں، تو کچھ ایسے اداروں کو بیچ میں ڈال لیا جاتا ہے کہ جس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے، سرکار میں ہو چاہے میڈیا میں ہو، کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے. تو چین بھی ہمارے یہاں ایسے ہی بن گیا ہے کہ چین کو ایسے پروجیکٹس میں ڈال لیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی آپ جیسے ہمارے جیسے تنقید کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جناب، پاک چین ہماری دوستی ہے، اس کو افیکٹ نہیں کر سکتے، اور چینی نہیں مانتے. اور چینیوں کے جو یہاں لوکل پارٹنرز ہیں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اس کو بھول جاتے ہیں. اور چین کے یہاں بھی اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ جناب یہ کرپٹ پریکٹسز کے اندر جو یہ آتا ہے، تو میرا خیال وہاں بھی گنجائش نکلتی ہے. مگر میں ذرا اس کے کانسیکوینسز پہ آتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو پالیسی کرتے جا رہے ہیں کہ سولر کا گلا گھوٹتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ سولر یہ جو بھی چاہیں اس سے الٹا ہوگا کہ لوگ بیٹریاں لگا لیں گے، آف گریڈ جائیں گے. تو دن بہ دن جو ہے آخر میں پھنسنا
ہمارے جیسے ان چند لوگوں نے جو کہ جو بلوں کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں، اور وہ طبقہ جن کے پاس سولر بھی نہیں ہے، اور کیونکہ مشکل بھی اب نئے صارفین کے لیے کر دیا گیا ہے، تو ان کا تو پر ریٹ یہ 58 سے 100 روپے پر یونٹ پہ چلا جائے گا جب تک بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ دیکھیے بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ بجلی مہنگی ہے ہمارے یہاں، اور پورے خطے میں سب سے مہنگی ہے۔ نہ صرف بجلی مہنگی ہے، ہمارے یہاں جو پیٹرول پرائس ہے وہ بھی پوری ایشیا میں ہائیسٹ ہے، اور ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ اگر آپ بیٹری بھی دیکھیں نا، جو لوگ بات کرتے ہیں، کسی نے ابھی کہا کہ الیکٹرک بائکس خریدے، میں نے کہا بھائی الیکٹرک بائکس لوگوں کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ الیکٹرک بائک جو ہے وہ 60-70% اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ جو بندہ نارمل موٹر سائیکل بڑی مشکل سے خریدتا ہے وہ الیکٹرک بائک کیسے خریدے گا؟ تو ہمارے یہاں ایک طرح کی اس طرح کی بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ جو کینسر، میں اس کو تو کہوں گا کیپیسٹی پیمنٹس کا جو کینسر ہے، اس کا آپ کو حل تلاش کرنا ہے۔ یہ جو پورا ڈیٹ جو ہے تقریباً اس وقت میرے خیال سے 14 یا 15 بلین ڈالر ہوگا، اس کا سولوشن تیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی بعد لوگ بڑا کنفیوز کرتے ہیں ہمارے، میں کچھ دیکھتا ہوں ٹیکنیکل لوگ جو اپنے آپ کو جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں وہ بڑے فینسی قسم کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ قرضوں، یہ جو بجلی کی جو پرائس ہے اس میں قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے جو قرضوں کی ادائیگی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کا سارا بوجھ آپ نے لوگوں پہ ڈال دیا ہے۔ قرضے جنہوں نے دیے تھے ان کو چاہیے، اس ملک کے اشرافیہ کو، کہ وہ اپنے وسائل سے قرضے ادا کریں۔ بجلی کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ ڈیٹرمن ہونی چاہیے، لیکن مارکیٹ پرائس جو ہے بہت کم ہے۔ سر 47% میں دیکھ رہا تھا ٹوٹل ریونیو کا آپ کے جو ہے نا ڈیٹ سروسنگ کا ہو گیا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی ہم جو ہی کوئی قرضہ ملتا ہے، فار ایگزامپل بڑی اچھی بات ہے کہ کراچی سکھر جو ہے وہ جو ہے باقی موٹر وے بھی بن رہی ہے، یا ML2 کی باتیں کر رہے ہیں، قرضے لینے کی کوشش، وہ مزید قرضے لینے کی ڈالر کی فارم میں فارن کرنسی کی ایک تو کر رہے ہیں۔ دوسرا سر وہ اس کو جو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک اور میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر جو ہے نا 27 پیسے فی یونٹ مزید بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کہ اس وقت پاکستان دنیا بھر میں یہ آئل جو ہے 109 پہ چلا گیا ہے برینٹ، اور یہ پرائسز ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا خطے کے اندر سب سے مہنگی بیچ رہے ہیں، کہ ہم اس کو بلکہ اپنے جو شارٹ فال ہے ہمارے ٹیکسز کی 900 بلین کے قریب سنا ہے کہ یہ بجٹ تک کے شروع ہونے تک ہو جائے گی، اس کو پورا کرنے کے لیے لیوی لگا کے یہ استعمال کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو ریلیف دیں۔ دیکھیے ہماری جو پیٹرول پرائس ہے میں اس میں 30% زیادہ تو ٹیکسز ہیں، بجلی میں تو بہت ٹیکسز ہیں، آپ سب کے لوگ بل آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو یہ ایک فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ یہ کتنا ٹیکس لگائیں گے اور کن لوگوں پہ لگائیں گے آپ۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے پورے سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جو وہ ٹیکس دیتے نہیں، ٹیکسز کا سارا بوجھ جو ہے وہ بجلی پہ یا پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ڈال دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ بھئی آپ بجلی پہ ٹیکس لگا دیں، ٹیکس ریکوری ہائی ہو جائے گی، آپ پیٹرولیم پہ لگا دیں، ٹیکس ہائی ہو جائے گی۔ پھر اس کو کچھ لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا تو جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دیتے ہیں۔ بات سیدھی سادھی ہے کہ ٹیکسز کا اتنا بڑا برڈن جو ہے آپ نے انرجی سیکٹر پہ ڈال دیا ہے، وہ اتنا بڑا برڈن ہے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ جب اتنی انرجی اتنی مہنگی ہے تو ہماری انڈسٹری کیسے گرو کر سکتی ہے، ہماری ایکسپورٹس کیسے گرو کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سینٹرل کوشچن ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ انرجی از دا سینٹرل کوشچن۔ اس کے جو ڈیٹ کا ایشو ہے وہ یہ باتیں جو ساری باتیں ہوتی ہیں کاسمیٹک میں سمجھتا ہوں ان سے نہیں حل ہوگا۔ 15 بلین ڈالر کا سوال ہے۔ ہماری جو ڈپلومیسی ہے، ہماری جو ساری کوششیں ہیں، ہمارا جو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، یقیناً جب ہوتا ہے تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ 15 بلین جو انرجی ڈیٹ ہے اس کا کوئی سلوشن تلاش کریں تاکہ لوگوں کو افورڈیبل پرائس۔ میں یہ نہیں کہتا، آپ نے جو بالکل اس کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ گھوم پھر کے ہر چیز جو ہے فوکس جو ہے وہ انرجی ہے۔ وہ جو ریگن کہتا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ، ہمارے ہاں اٹس دی انرجی اسٹوپڈ والی بات آ گئی ہے،
اور جب تک اس کے لیے بڑے 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 کارٹیلز اور ان بڑی پرانے معاہدوں کو دوبارہ ریوائز کر کے ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو یہ کنواں صاف ہونے والا نہیں ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. بہت بہت شکریہ سر. یہ واقعی اس کے لیے ایک لمبا پورا پروگرام آپ کے ساتھ کیا جائے گا, تبھی پھر یہ کھل کے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. جی بہت شکریہ. یوسف نظر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد پنسوتا, ماہر قانون ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ بیرسٹر پنسوتا صاحب. آپ کو ہم نے کچھ عرصے بعد تکلیف دی, وہ کیونکہ درمیان میں عدلیہ کے ہمارے اتنا کچھ ہو چکا ہوا ہے کہ ابھی جو ہے لوگوں کو ایک قسم کا گیو اپ کر دیا تھا کہ اس پہ بات کرنا جو ہے ٹیلی ویژن چینلوں نے بھی بند کر دیا تھا. وکلا حضرات بھی لگتا ہے سو گئے تھے گھر میں, اور جو مزاحمت کار کچھ جج جو تھے وہ ان کو مثال دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے. منو بھائی کی وہ ایک نظم ہے, اجے قیامت نہیں آئی, تو روز کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی قیامت آگے ہے. تو آج ایک قیامت جو آ گئی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو 6 ججز تھے جنہوں نے شکایت کی تھی کہ جناب ہمیں نوکری کرنے کا صحیح طریقے سے موقع نہیں مل رہا, ان میں سے ایک جج صاحب جو تھے طارق جہانگیری صاحب پہلے ہی ایک بڑے مشکوک سے کیس کے اندر فارغ کر دیے گئے تھے. 5 کا جوڈیشل کمیشن کا ٹرانسفر کا فیصلہ تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر, اور اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی جو بنیادی مقصد تھا ایگزیکٹو کا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے, تو وہ اب لگتا ہے کمپلیٹلی جو ہے اس کی تکمیل ہو چکی ہوئی ہے. اور 3 جج حضرات جو ہیں, جسٹس بابر ستار ان کو پشاور بھیج دیا گیا ہے, جسٹس سمن رفت صاحبہ کو سندھ میں بھیج دیا گیا ہے, اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. یہ میں ناظرین کے لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ یہ پہلے آئین کے اندر جو ہے خاص طور پہ 26ویں 27ویں ترمیم کی آنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کے اوپر بہت سخت قسم کا آئین کے اندر طریقہ کار نکالا گیا تھا کہ تاکہ وہ انصاف کر سکیں اور ان کے اوپر پریشر نہ ہو, تو سرکاری ملازموں کی طرح کہ ان کو یہاں سے لاہور پشاور کراچی نہ بھجوایا جا سکے, ان کے اوپر یہ تلوار نہیں لٹکنی چاہیے. تو اس کے لیے بڑا سخت قانون تھا کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جو ہے چیف جسٹس 3 لوگوں کی کمیٹی بیٹھتی تھی, مگر سب سے اہم یہ تھا کہ جس جج کو ٹرانسفر کیا جائے اس کی مرضی کا شامل ہونا بہت لازم تھا. اب یہ ایک طریقہ کار 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بنا دیا کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو کسی بات کے اوپر بھی وجہ بدائے بغیر جو ہے وہ کسی جگہ بھی بھجوایا جاتا ہے. تو یہ ایک آئین کے اندر ایک ڈالا تو ضرور گیا تھا ترامیم کے ذریعے, مگر ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ چیز نہ کی جائے, مگر انہوں نے ایک ریسنٹلی ایک آرڈر پاس کیا جس کے مطابق انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا. مگر کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی حیثیت اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر ایگزیکٹو جو چاہے گی ان کی ایک اکثریت ہے, سو ان کی اکثریت کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے یہ 3 ججی حضرات کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اس کی ٹرانسفر کے اندر مجھے بتا دیجئے گا جب بیرسٹر صاحب ہمیں جوائن کریں تو اس کے اندر باقی تو ہے ہی 2 ججز کو فی الحال جو ہے پتہ نہیں کس وجوہات کی وجہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنسوتا صاحب. جی پنسوتا صاحب, اگر آپ نے میرے ابتدائیہ کا کچھ سنا ہو, میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ 3 ججز کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, تو اس کا ذرا احاطہ کر کے سمجھائیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں پاکستان کی عدلیہ کے لیے اور پاکستان کے تمام نظام سیاسی کے لیے. جی السلام علیکم. جی تھینک یو ویری مچ سر. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ میرے آپ کے قانون سب چیزوں سے ہٹ کر جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ پوزیشن ہے وہ ہے چیف جسٹس پاکستان اس وقت. ان کی ریزرویشن سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. انہوں نے بنیادی طور پر 2 نکات جو ہیں مینلی اس کا ایک اظہار کیا ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اتنے لارج نمبر آف ججز کو ہٹائیں گے تو ایک ویکنسیز کریٹ ہو جائیں گی اور ایک
کام کی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ اس کام کو کرنا امپاسبل ہو جائے گا, اور ایک لارج نمبر آف ججز جب آپ ادھر ادھر بھیجیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک طرح کی خالی ہو جائے گی. دوسری بات انہوں نے جو زیادہ امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ٹرانسفر اٹ سیلف ہے, یہ بھی انہوں نے اس کو اتنا کوئی مناسب عمل نہیں سمجھا, اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا تاثر دیا جائے گا کہ اٹ از اے ریموول وداؤٹ ڈیو پروسیس, بیکاز آپ ایک جج کو اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسری جگہ بھیج رہے ہیں. گو آئین اب اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس آئین کے آرٹیکل کو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے آئینی پوزیشن کیا تھی. اور اس سے پہلے آئینی پوزیشن یہ تھی کہ جب آپ ہائی کورٹ کے کسی جج کو دوسرے پروونس میں ٹرانسفر کرنا چاہتے یا اس کی لیٹ سے کسی سٹیج پر بھی کیا جا سکتا تھا, بٹ with the consent of that judge. اب وہ کنسنٹ لے کے جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں اس چیز کا بھی اظہار کرتا رہوں گا کہ جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 2 ججز, آئی تھنک جسٹس ارباب اور ایک اور جج صاحب ہیں, جن کا جس طرف سے فلوٹ کیا گیا کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے وہ وڈرا کر لیا گیا. سو ان ٹرانسفرز کو اگر آپ کسی پیمانے یا کسی تناظر میں دیکھیں تو وہ ایک جیسے بیوروکریٹس کی ٹرانسفر کی جاتی ہیں. اگر کسی بیوروکریٹ سے کوئی آپ راضی نہیں ہیں یا کسی بیوروکریٹ کے کام سے راضی نہیں ہے تو ان کو جس طرح ٹرانسفر کیا جاتا ہے, تو a judge is now reduced to no less than or no more than a bureaucrat میرے نزدیک. یہ جو ہے یہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جو آپ ہائی کورٹ کے جج کو جب اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ وہ آئین کی سیف گارڈ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسپیشلی فنڈامنٹل رائٹس ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں ہے. سو آئین کی ترمیم نو ڈاؤٹ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اگر اس ترمیم کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان اتنی اسٹرانگ ریزرویشنز رکھ سکتے ہیں تو پھر ایک عام شہری یا ایک لیٹ سے تجزیہ نگار ہونے کی حیثیت سے یا آپ کا ویو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس عمل سے اتنے خوش نہیں تھے. گو یہ عمل آئین کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ اس کے اوپر جو انہوں نے اپنا ویو دیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ٹرانسفرز ہیں جیسے سزا کے طور پر دی جا رہی ہیں, یا یہ وہ ٹرانسفرز ہیں جو کہ ادروائز نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرانسفر بنیادی طور پر ان ججز کی ہوئی ہے جنہوں نے ایگزسٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا جب ان کو اسلام آباد میں لایا گیا, یا جنہوں نے خطوط لکھے, یا جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چینجز یا جو کہ معاملات کسی قسم کی نئی چیز تخلیق کی گئی اس کے اوپر اپنا ویو کلیئرلی دیا تھا. تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی اور ہائی کورٹ سے کسی اور جج کے بارے میں یہ مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس کو کہیں اور بھیجا جائے, تو آف کورس اس عمل کو ہم بھی کسی ایسی نظر سے دیکھیں گے جس طرح کی چیف جسٹس آف پاکستان دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ذرا اس کو پڑھے لکھے انداز میں کہہ دیا ہے, ہر آدمی اس کو اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے اس طریقے سے اس کا احاطہ کرے گا. تو یس, دس واز ناٹ دا موسٹ ڈیزائربل آف ایکشنز, بٹ یس اب چونکہ آئین کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے تو اس کو استعمال کیا گیا. میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آئین کے اندر یہ ترامیم اس لیے کی گئی تھی تو اس کی جو اس کی اسپرٹ جو ہے کیونکہ تبدیل ہو گئی, تو یہ نئی اسپرٹ کے مطابق جو ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا اس کی تکمیل کی طرف ہم گامزن ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار نے ایک عرضی ڈالی تھی کہ مجھے بھی ذرا سن لیا جائے, ان کو ڈینائی کر دیا گیا, اور غالباً وہ جانے میں پشاور انٹرسٹڈ نہیں تھے اور پشاور والے ان کو لینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. مگر اب جو 2 ججز جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جسٹس ارباب اور جسٹس خادم سمرو, ان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا, ان کی جو تھی وہ واپس لے لی گئی. تو اب ان کے متعلق بھی لوگ پھر اسپیکولیٹ کریں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ 3 ججز جو ہے ٹرانسفر ہو گئے اور یہ 2 جو نہیں کیے گئے کیونکہ نہ نکالے ٹرانسفر کیے جانے والوں کی وجہ بتائی گئی, اور کہ جن کی نہیں ٹرانسفر ہوئی اس کی بھی ہمیں نہیں وجہ. تو ایک کوشچنز آ جاتے ہیں کہ جی ان کو کیوں بھیجا اور ان کو کیوں نہیں بھیجا, کیا کہیں گے اس پہ؟ سر میں ونس اگین اپنی جو انالوجی ہے وہی ڈرا کروں گا کہ جیسے بیوروکریٹ کا کوئی سلیکشن بورڈ ہو یا کسی بیوروکریٹ کی ٹرانسفر کا ایشو ہو جو کہ ہم آئے دن عدالتوں میں دیکھتے ہیں, تو اس کا اور اس کا مجھے کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا. اور آئین کے اگر کوئی پروویژن ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی جا سکتی یا اس کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. ہم نے سو موٹو جورسڈکشن کو فار دا لانگسٹ میں نے تو کرٹیسائز کیا ہے. اٹ واز پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کو جس طرح ریڈ کیا گیا تھا فرام جوڈیشری فرام ٹائم ٹو ٹائم. سملرلی آئین کی بہت ساری ایسی پروویژنز ہیں جن کے اوپر ہم اپنا جو ہے رد عمل دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان پروویژنز کو صحیح طرح ایکسرسائز نہیں کیا جاتا, یا ایکسرسائز اگر کیا جاتا ہے تو دیٹ کین ریزلٹ ان اے سچویشن جو کہ کیوٹک ہوتی ہے.
یہاں پر بھی آپ نے ایک ہائی کورٹ کے جج جس کا ایک بہت احترام ہوتا ہے, جس کی ایک آئی بلیو دیر از اے اسٹیچر وچ از ایسوسیٹڈ ود دیٹ پوزیشن, وہ اسٹیچر مجھے تھوڑا سا ایروڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں بار بار ریلائنس اپنے اوپر لینے سے اوپر یا کسی اور کے اوپر لینے سے اوپر میں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف کر رہا ہوں, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہیں جو کہ انڈر دا نیو سسٹم سم واٹ ہیڈ اگریڈ اینڈ کنسنٹڈ ود میجورٹی آف واٹ ہیڈ ہیپنڈ ود دا کانسٹیٹیوشن. لیکن اس ایسپیکٹ کو انہوں نے بھی انڈورس نہیں کیا تھا, کیونکہ ان آرٹس آف آرٹس میں بھی دس از مائی ریڈنگ کہ وہ سمجھتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح آپ نے تاثر دیا کہ جی ایک کنٹرول کرنے کی آئی تھنک کوشش کی گئی ہے, یہ پروویژن ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن اگر ایک ہائی کورٹ کے جج کو آپ اس کی مرضی کے بغیر کہیں بھیجیں گے تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ یہی آئے گا لوگوں کے اوپر جیسے کہ اس کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے. بہت بہت شکریہ, ہمیشہ بڑا ایجوکیٹو ہوتا ہے آپ سے بات کرنا. جی بہت شکریہ. بیسٹ محمد احمد پنسوتا ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.